الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے بزرگان دین کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ نہ آپ کی دنیا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ دوستوں کو جو بتانے لگا ہوں، اس کے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے تو محدثین نے ان کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ رب کریم نے ان کو عزت کیسی دی، رب کریم نے ان کی ہر طرح کی پریشانیاں کیسے دور کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی پریشان ہیں، اگر آپ بھی مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اگر آپ بھی کسی مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، مال اور دولت میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، کاروباری ترقی چاہتے ہیں، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جو 6 وظائف کا خلاصہ اور وظیفہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، صرف ایک مرتبہ آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے اور کم سے کم آپ کے 5 منٹ لگے گے۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے گی کہ یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آپ کی یقین کے لیے کچھ واقعات ایسا ذکر کروں گا جو کہ اس وظائف کو لوگ پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا ذات ہوئے ہیں وہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، وظیفہ پڑھنے میں تھوڑا بڑا ہے لیکن آپ کا انشاءاللہ 5 منٹ سے کم لگے گا۔ پیارے دوستو، ایک قول ہے علامہ سخاوی رحمہ اللہ، ابو بکر ابن محمد جو کہ دونوں بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ میں جناب ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ شبلی آئے۔ ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار، آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب سنایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور میرے استفسار پر یعنی سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری یہ 2 آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ آخر تک پڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت شریف آخر تک پڑھتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا ورد پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا۔ پیارے دوستو، یہ اس کے حوالے سے، اس وظیفے کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ اسی ابو بکر بن مجاہد اور شبلی کا ہے، اور وہ صاحب نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ شبلی ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے آپ تو کھڑے نہیں ہوئے، شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں کھڑا نہ ہوں جس کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ اس کے بعد استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور فرمایا کہ رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا احترام کرنا۔
ابو بکر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 1-2 دن بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا یہ اعزاز آپ کے ہاں کس وجہ سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 80 برس سے اس کا یہ معمول رہا ہے۔ محترم دوستو، ایسے لوگ جو رزق تنگی کو لے کر پریشان ہیں، بے روزگاری کا شکار ہے، گھر میں مشکلات کے ڈھیر لگ چکے ہیں، گھر میں غربت اور تنگی کا بسیرا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ایسے لوگ جو فقر اور فاقے میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ نہایت ہی اکثیر اعظم وظیفہ ہے۔ مال اور دولت چاہیے تو آج سے اس وظیفے کا معمول بنا کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ رب کریم عزت بھی دے گا، رب کریم اولاد بھی عطا کرے گا، رب کریم مال اور دولت کے ڈھیر آپ کے گھر میں لگا دے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم آپ نے پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو اس کے فضائل میں نے آپ دوستوں کو بتا دیے، اور اس کے متعلق جو واقعات ہیں وہ بے شمار واقعات ہیں۔ جن لوگوں نے آج تک اس وظیفے کو اپنا معمول بنا رکھا ہے، یقین مانیے اگر اس کے قصے میں آپ کو واقعات آپ کے ساتھ بتاتا چلوں، یقین مانیے آپ کو حیران کر دے گا۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ ہے جو کہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ ایک شخص لاہور شیخ پورہ روڈ کی ایک مل میں کام کرتے تھے، بہت اچھے عہدے پر تھے۔ مل کے مالکان سے کسی بات پر ان بن ہو گئی اور انہیں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ موصوف کچھ عرصہ تو جمع پونجی پر گزارا کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ سارا سرمایہ ختم ہو گیا، معاملہ ادھار پر آ گیا، لوگوں سے ادھار لے کر اپنا گزارا چلانے لگا۔ آخر کار لوگوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا۔ اسی دوران نوکری کے لیے کوشش بھی کرتے رہے، لیکن جہاں جاتا ہر جگہ ناکام رہتا۔ آخر کار لاہور میں انہیں کسی نے یہ چیزیں پڑھنے کو بتائے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ پورا کا پورا شیئر کروں گا۔ پیارے دوستو، انہوں نے اہتمام سے یہ چیزیں پڑھنا شروع کر دی۔ شان کریمی نے کرم فرمایا اور دن پھر گئے۔ آج وہی شخص پھر سے اچھی زندگی اور خوشحال ایام بسر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آج سے آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو گے، یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وظیفے میں رب کریم نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ اس میں رب کریم نے مال اور دولت کے کتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو، جو کہ چیزوں کا خلاصہ ہے، آپ نے اس وظیفے کا معمول بنا لینا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، آپ کے گھر میں مسئلے مسائل کڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں ہر کوئی بیمار رہتا ہے، جادو جنات کے اثرات ہے، پریشانیاں ہے، مشکلات ہے اور گھریلو مسئلے مسائل ہے، آپ کی زندگی ٹھیک سے نہیں گزر رہی، تو پیارے دوستو، آج جو کلمات بتانے لگا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گا۔ آپ ایک بار میرے ساتھ اس کو پڑھیے کہ آپ بھی اچھے طریقے سے اس وظیفے کو نوٹ کر کے آپ اچھی تلفظ کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکے۔ پیارے دوستو، آپ نے صرف ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اس تسبیحات کو پڑھنی ہے، اور پھر انشاءاللہ
آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو معجزات ہوں گے آپ خود حیران رہ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ مرتبہ آپ نے آیت الکرسی مکمل پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی پڑھنی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اور پڑھنی ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں جو کہ میں نے 2-3 بار آپ کے ساتھ شیئر کیے، دوبارہ آپ ثواب کی نیت سے سن لیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ پیارے دوستو، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا ہے، ایک وظیفہ ہے، آپ نے اس کو ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے تو رب کریم آپ کی ساری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔
دوستو ان چیزوں میں آپ نوٹ کر لیجئے، ایک سورۃ الفاتحہ ہو گیا، دوسرا آیت الکرسی، اور تیسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اور چوتھا جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اور پانچویں نمبر پر جو ہے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں 128 اور 129، اور چھٹا نمبر پر جو دعا میں نے آپ دوستوں کو بتلایا۔ پیارے دوستو، اگر آج سے آپ ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ، کم سے کم آپ کے 5 منٹ لگے گی، آپ ہر نماز کے بعد چاہے مرد ہو خواتین ہو، اپنی ہر مشکل کو، اپنی ہر پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، مال اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو پیارے دوستو آپ ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ اس ویڈیو سے اسکرین شاٹ لیں، اپنے پاس رکھیں، اور پیارے دوستو آج سے ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا پرتاثیر وظیفہ ہے جیسا کہ آپ نے واقعات میں بھی سن لی۔ پیارے دوستو اتنے واقعات ہیں بزرگان دین کے اس وظیفے کے حوالے سے، اگر میں آپ کو سناتا چلوں تو یقین مانیے 1 گھنٹہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے مختصراً آپ کے ساتھ 1-2 واقعات شیئر کیے تاکہ آپ کا یقین اور بھی پختہ ہو، اور آپ پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ محترم ناظرین، زندگی میں انسان پر ہر طرح کے مشکلات آتے ہیں، اور یہ مشکلات کبھی کبھی رزق کی تنگی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی مال اور دولت کی تنگی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی کاروبار کا نہ ملنا یا کاروبار میں نقصان اٹھانا۔ پیارے دوستو کبھی کبھی شادی کے اتنے مسائل ہو جاتے ہیں کہ بندے کی عمر گزر جاتی ہے لیکن شادی کے معاملات ختم نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں جادو جنات تعویذ کے اثرات ہیں، یا آپ کے گھر میں بات بات پر لڑائی ہوتی ہے، کبھی والدین کے درمیان، کبھی آپ کے والدین کے ساتھ، کبھی بھائی بہن کے درمیان، یا میاں بیوی کے درمیان، الغرض جتنی بھی گھریلو مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، نحوستیں ہیں، انشاءاللہ یہ ایک وظیفہ آج سے پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ آپ کے گھریلو تمام تر مسئلے مسائل ختم ہوں گے۔ پیارے دوستو اسی طرح اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار سے کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 2 اعمال کریں۔ پیارے دوستو جو بھی لوگ فقر اور فاقوں سے نکلنا چاہتے ہیں، جو بھی لوگ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں اور امیری کی زندگی جینا چاہتے ہیں، کروڑ پتی اور ارب پتی بننا چاہتے ہیں، مال اور دولت سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ 2 کام بہت ہی لازمی ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جتنا بھی رب نے آپ کو دی ہے 100 دی ہے، اس میں بھی آپ 10 روپے روزانہ کے حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے، صدقہ کیا کرے، کسی غریب، بے بس اور لاچار کو دیا کرے۔ پیارے دوستو اس کے ساتھ دوسرا کام جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاروبار کی جگہ، جب بھی آپ اپنے کاروبار کے لیے دکان کھولے، دفتر کھولے، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ جا کر 1 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر پھونک مارے۔ آپ نے ادھر چاروں طرف پھونک مارنی ہے، اور ہم نے جو بھی آپ کی بیچنے کے سامان ہے اس پر پھونک مارے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کہ کس طرح چند ہی روز میں رب کریم آپ کی طرف گاہک کو کھینچ کر لائے گا، اور آپ کو اتنا نفع ہوگا یقین مانیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جو بھی وظیفے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے اس میں کچھ وظائف ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بڑی تاثیر رکھتی ہے، اور بعض بزرگان دین نے یہ تو کہا ہے کہ اس میں بہت سارے اسم اعظم چھپے ہوئے ہیں، اور 18 جگہ ایک آیت میں صرف ایک آیت جو اس میں گزرا ہے
اس میں 18 جگہ، جو کہ آیت الکرسی ہم اس کو کہتے ہیں، 18 جگہ اس میں رب کریم کا ذکر ہوا ہے۔ بعض جگہ وہ ذکر ہوا ہے، بعض جگہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے ضمیروں کے ساتھ۔ تو پیارے دوستو، ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتایا ہے، خدا کی قسم اگر آج سے غریب شخص بھی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرے تو رب کریم اس کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دے گا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا نصیب کھل جائے گا۔ دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیاوی اور دینی تمام تر کاموں میں رب کریم کی مدد رہے گی۔ دوستو، یہ وظیفہ اولاد کو فرمان بردار بنانے اور اپنی بیوی کو تابعدار بنانے اور مطیع کرنے کا بھی ایک سیر اعظم وظیفہ ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کو تابعدار بنانا چاہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھ کر آپ کسی پانی یا چیز پر دم کر کے اس کو پلایا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی بیوی، آپ کی اولاد آپ کی فرمان بردار رہے گی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بھی بیٹا ہے، جو بھی بچہ آپ کا ہے اور لیکن وہ ذہین نہیں، وہ کن ذہن ہے، تو آپ اس کے لیے پانی وغیرہ پر دم کر کے آپ اس کو پلایا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم اس کی حافظے کو قوی بنا دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بیماری کے حوالے سے بھی انتہائی اکثیر وظیفہ ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ کر کسی مریض پر دم کرو گے تو رب کریم آپ کی پڑھنے میں شفا عطا کر دے گا، اور جس شخص پر آپ پھونک مارو گے رب کریم اس کو شفا یاب کرے گا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کے اگر فائدے اور فضائل واقعات میں آپ کو بتانا شروع کروں تو یقین مانیے ہمارا بہت وقت جو ہے اس پر گزرے گا۔ تو پیارے دوستو، آج سے یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا شروع کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کرے، کیونکہ پیارے دوستو جب آپ اس وظیفے کو شیئر کرو گے اور دوسرے مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اس وظیفے کو پڑھے گے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا، جتنی فائدہ اس کو ملے گی، انشاءاللہ اس سے کئی گنا رب کریم آپ کو زیادہ عطا کرے گا۔ اور اس کے پڑھنے میں جتنا ثواب ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے آیت مبارکہ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملے گی۔ تو جب اس کو ثواب ملے گا تو انشاءاللہ حدیث مبارک کے مطابق آپ کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ خیر کے کام پر رہنمائی کرے تو اس کو رہنمائی کرنے والے، یعنی جس نے رہنمائی کی، اس کو بھی پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آئیے آج ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو شیئر کریں اور اللہ کریم سے اپنی حاجت کی، اپنی مشکل کی دعا ضرور مانگا کرے۔